تو حضرت امام جعفر صادق، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب علم حاصل کرنے کے بعد 18 سال تعلیم حاصل کرتے رہے امام اعظم ابو حنیفہ. کتنے؟ ہم جن کے مسلک پر نماز پڑھتے ہیں، کن کے مسلک پر پڑھتے ہیں؟ امام اعظم کے. 4 بڑے مشہور مسلک ہیں: امام شافعی کا مسلک، امام احمد بن حنبل کا مسلک، امام مالک کا مسلک، اور ہماری قسمت ہے کہ ہم امام اعظم کے مسلک پر نماز پڑھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 18 سال پڑھنے کے بعد میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنے زانو سمیٹ کر کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ جتنے بھی شاگرد تھے سب ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ گئے. امام جعفر صادق کوفہ پہنچے تھے. کہاں؟ کوفہ پہنچے تھے امام جعفر صادق. اور جب لوگوں کو دیکھا امام جعفر صادق نے کہ یہ کون شخصیت ہے جس کو دیکھ کر کے سارے لوگ اپنے زانو سمیٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو جب پوچھا حضرت امام جعفر صادق نے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. یہ پہلی حاضری تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نبی کی اولاد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اپنے علم کے غرور کے ساتھ میں حاضر نہیں ہوتا، عاجزی سے اپنا سر جھکا کر کے حاضر ہوتا ہے. نعرے لگاتے ہوئے حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ گھر بھی انہی کے وہ علم بھی انہی کے گھر کا ہے، اور جو امامتیں ملی ہیں وہ امامتیں بھی انہی کے قدموں کا صدقہ ہے. تو وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوری زندگی پڑھتے رہے امام اعظم ابو حنیفہ. جب علم کوئی حاصل کر لیتا ہے تو کبھی کبھی وہ علم انسان کی گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے. کبھی کبھی اس علم کے ذریعے انسان دھماکے کرتا ہے. دنیا میں جتنی تباہیاں آ رہی ہیں جاہل نہیں کر رہے، سارے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یہ جو آسمان سے بموں کی برسات کرتے ہیں، کسی بھی بستی کو مٹا دیتے ہیں، یہ جو کیمیکل بنا کر کے ہواؤں میں زہر گھول رہے ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل ان میں کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی اس پانی میں پولیوشن بھرتا ہے وہ کوئی جاہل نہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہواؤں میں جو زہر گھولتے ہیں یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. انسانوں کو برباد کرنے کے منصوبے بنانے والے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حاصل کر لیا، وہ جا کے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھے، اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد میں ایک نچوڑ اپنی زندگی کا بیان کرتے ہیں. ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت علم حاصل کیا، تقریباً 4000 اساتذہ سے میں نے دین پڑھا ہے. میں نے بصرہ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھا، میں نے کوفہ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھا، میں مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹی میں پڑھا، ساری جگہوں پر میں نے دین حاصل کیا. لیکن لوگوں یاد رکھنا کہ اگر میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میں نے 2 سال نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی ہلاکت سے بچانے والے کون؟ نبی کے گھر والے. جی، نبی کے گھر والے ایک انسان کو، ایک امام کو ہلاکت سے بچا لیتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے، دیکھیں وہ کیسے پیارے مفتی تھے بھائی، کہ ان کے فتوے اہل بیت کے خلاف نہیں جاتے تھے، اہل بیت کی حمایت میں جاتے تھے. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ علی کی اولادوں سے صرف حلالی محبت کر سکتا ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں. جی، علی کی اولادوں سے صرف وہی محبت کر سکتا ہے جس کی ماں ایک ہو اور باپ ایک ہو. یعنی حضرت امام اعظم کو نہ وہ دبا سکے، نہ وہ خرید سکے، نہ وہ دھمکا سکے. تو پھر کیا کیا؟ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک عہدہ پیش کیا. عہدہ کون سا؟ قاضی القضات کا. کون سا عہدہ؟ چیف جسٹس کا. ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ پاور کسی کے پاس ہے تو کس کے پاس ہے؟ سپریم کورٹ کے. کس کے پاس ہے؟ عدالت کے. اب ذرا سوچو کہ ایک طرف ساری دنیا کے لوگ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اور کرسی ہاتھ آ جائے اس کے لیے جو بھی قربان کرنا پڑے قربان کرتے ہیں. لیکن کوئی اگر علی کے بچوں کا غلام ہو جائے اور اگر اس کی بارگاہ میں سپریم کورٹ کا عہدہ پیش کیا جائے تو وہ ایسے عہدوں کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. یہ سکھایا امام اعظم نے.
یعنی امام اعظم نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا اور امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر امام اعظم کو اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، شہادت واقع ہو گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس امام اعظم کو مانتے ہیں کہ جس امام اعظم کی قسمت یہ ہے کہ وہ نبی کی آل کے نام پر دنیا میں قربان ہو کر کے گیا ہے، اور انہوں نے یہ سکھایا کہ لوگوں حنفیت کو کچھ اور مت سمجھنا، اگر تم اہل بیت سے بغاوت کر کے میرے مسلک کو مانتے ہو تو وہ میرا مسلک نہیں ہے، وہ خوارج کا مسلک ہے۔ میں خود نبی کے گھر والوں کا غلام ہوں، اس لیے حنفی وہی ہے جو نبی کی آل کا غلام ہے۔